بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک بڑا شاندار بڑا معجزہ شق القمر کا معجزہ ہے۔ شق القمر کا مطلب ہے چاند کا شق ہو جانا، پھٹ جانا، چاند کا ٹکڑے ہو جانا۔ یہ ایک بڑا مشہور و معروف معجزہ ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں۔ یہ معجزہ کب پیش آیا، روایتوں میں کیا ذکر ہے، قرآن کریم میں کیا تذکرہ ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو شق القمر کا معجزہ ہے، چاند کے ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت ہے اس حوالے سے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا ہے۔ سورہ قمر کی یہ پہلی آیت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کا تذکرہ ہے، اور امت کا اجماع اس بات پر نقل کیا ہے کہ اس آیت میں یہی معجزہ مراد۔ احادیث میں بالکل صحیح روایتوں میں، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، اس معجزے کا ذکر موجود ہے۔ ایک روایت بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینا، ہم مینا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ مینا کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، اذن فلق القمر فلقتین، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، فکانت فلقۃ وراء الجبل، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی سامنے کی طرف آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اشہدوا، لوگوں گواہ رہو، یعنی لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معجزے کا گواہ بنایا۔ ایسے ہی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آ کے، مکہ مکرمہ کے کافروں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی نشانی، ایسا کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا، مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا، فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر مرتین، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معجزہ ان کو دکھایا۔ تو قرآن کریم کی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ البتہ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ دوسری سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے، ایسا معجزہ ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شق القمر کے اس معجزے سے متعلق متواتر روایتیں موجود ہیں، جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دلائل میں ابو نعیم نے واقعہ تفصیل سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ جو مکہ کے مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانا چاہتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس میں ولید بن مغیرہ گئے، ابو جہل گئے، عاص بن وائل گئے، عاص بن ہشام گئے، نضر بن حارث ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم ایک نشانی آپ سے مانگتے ہیں، ایک معجزہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، وہ معجزہ دکھلائیے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اس طرح 2 ٹکڑے ہو جائیں کہ جو جبل ابی قبیس ہے، ابو قبیس نامی جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے ایک طرف
ایک ٹکڑا چلا جائے اور دوسری جو پہاڑی ہے قاعی قاعان، اس پہاڑی کے ایک طرف ایک ٹکڑا آ جائے۔ حالانکہ یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ سوال کرنا بالکل غلط تھا۔ کسی نبی کے اپنے اختیار سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں پر وہ معجزہ ظاہر فرماتے ہیں۔ نشانی کے طور پر اللہ کے ارادے سے، اللہ کی منشا سے یہ کام ہوتا ہے، لیکن ان کو جھٹلانا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینا تھا، تو انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کر دی، اور یہ سوچ کر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ معجزہ کبھی بھی دکھلایا نہیں جا سکتا، یہ نشانی کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے نبی، آخری پیغمبر ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو چمکتا ہوا پورے آب و تاب کے ساتھ جو چاند روشن تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وہ چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح ان کافروں نے ڈیمانڈ کی تھی، جس طرح ان کی خواہش تھی، جیسے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ادھر ایک ٹکڑا ہو جائے، ادھر ایک ٹکڑا ہو جائے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے اس معجزے کو دکھانے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی، وہ مطالبہ پورا ہونے پر، خواہش پوری ہونے پر ایمان لے آتے، لیکن یہ تو صدا کے نافرمان تھے، ان کی قسمت میں کفر لکھا ہوا تھا، محرومی لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ نہیں، تم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ جادو ہے۔ اگر یہ معجزہ ہے تو پھر تھوڑا اور انتظار کریں گے، آسمان پہ یہ نشانی ظاہر ہوئی، یہ معجزہ ظاہر ہوا، تو جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو دوسری جگہ گئے ہوئے ہمارے قبیلے ہیں، وہ آئیں گے تو ان سے بھی تحقیق کر لیں گے۔ انتظار کیا گیا، وہ قبیلے آئے جو باہر گئے ہوئے تھے، جو الگ الگ علاقوں کی طرف سفر کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، وہ آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی گواہی دی، انہوں نے بھی شہادت دی کہ ہاں فلاں رات میں ہم نے اس معجزے کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ اب اتنی ساری شہادتوں کے باوجود، گواہیوں کے باوجود، آئی وٹنس ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ یہ ان کی محرومی تھی، یہ ان کی بد نصیبی تھی۔ لیکن معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور ایسا ظاہر ہوا کہ دنیا بھر کے لوگوں نے، دنیا بھر کے بعض علاقوں میں اس معجزے کو دیکھا گیا۔ یہ بات بول کے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، سائنٹیفک اعتبار سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بول کے اس معجزے کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر، آپ کے اشارے پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، رات کے وقت میں یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں نکلا ہوا نہیں ہوتا، کئی علاقوں میں دن کا وقت ہوتا ہے، بعض علاقوں میں رات کا وقت ہوتا ہے، تو جہاں رات کا وقت ہے ان لوگوں نے دیکھ لیا، اور پھر رات میں بھی سارے کے سارے جاگ کے آسمان کی طرف تکتے ہوئے تو نہیں رہتے، سونے کا وقت ہے، سوتے رہتے ہیں۔ جو جاگنے والے ہیں، جن کی نظر آسمانوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، جن کو پتہ ہے، جستجو ہے، ایسے لوگوں کو وہ معجزہ یقیناً نظر آیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی دیکھا، آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے بھی دیکھا، بلکہ دنیا کے بعض دوسرے حصوں میں بھی یہ معجزہ دیکھا گیا۔ جیسے تاریخ فرشتہ میں ملا محمد قاسم فرشتہ یہ بات لکھتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 3rd سنچری میں، 3ری صدی ہجری میں کچھ عرب مسلمان کشتی کے ذریعے سے سفر کر رہے تھے، اور وہ سری لنکا جانا چاہتے تھے، اپنا کاروبار وہاں کرنا چاہتے تھے، بزنس کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا چلی اور ان کی جو کشتی تھی، وہ جو ان کی بوٹ تھی، وہ ادھر ادھر چلی گئی، اور وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جس کو
گدنکلور کہا جاتا ہے، مالابار کا علاقہ، کیرلا کا علاقہ، اس علاقے میں پہنچے جس کے بادشاہ کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں پہلے سے یہودیوں سے سن رکھا تھا، عیسائیوں سے سن رکھا تھا۔ اب جب یہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں پہنچا تو مسلمانوں سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا۔ مسلمانوں نے بتایا، اسلام کی تعلیمات بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی، اور جہاں دوسرے معجزات کا ذکر ہوا وہاں اس معجزے کا بھی ذکر ہوا، شق القمر کے معجزے کا، چاند کے ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ تھا وہ معجزہ بھی مسلمانوں نے سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ رک جاؤ، اگر یہ معجزہ بالکل برحق ہے، اگر یہ واقعہ حقیقت میں پیش آیا گئے تو پھر ہمارے پاس ریکارڈ میں ہونا چاہیے۔ دنیا میں کچھ بھی انہونی ہوتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ہم اپنے رجسٹر میں اس کو ریکارڈ کر لیتے۔ اس زمانے کے رجسٹرز منگوائے گئے، ریکارڈ منگوایا گیا۔ اس بادشاہ نے ان ریکارڈز کو دیکھا، ان رجسٹرز کو دیکھا تو اس تاریخ میں، جس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، لکھا ہوا تھا کہ آج کی تاریخ میں رات کے وقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ معجزہ اس علاقے کے لوگوں نے بھی دیکھا، اس کو ریکارڈ میں لایا، اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اس بادشاہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور ان عربوں کے ساتھ وہ چلا گیا، مسلمانوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو ایسے دنیا کے الگ الگ حصوں میں یہ معجزہ دیکھا گیا۔ ریکارڈ اس زمانے میں رکھا نہیں جاتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچتی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ مشہور نہ ہوا ہو، لیکن روایتوں میں ذکر گئے، قرآن کریم میں ذکر گئے، احادیث میں تذکرہ گئے، متواتر سینہ بسینہ صحابہ سے یہ روایتیں اس معجزے کے بارے میں منتقل ہوتی آئی ہیں، ہم سنتے سناتے آئیں گے۔ اس لیے یقینی بات ہے، 100% یقینی بات ہے کہ یہ معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آیا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر کچھ دیر کے بعد چاند اپنی جگہ مل گیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی برحق ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے، بڑا معجزہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نشانیوں کا، ایسے معجزات کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ آپ اس کو سنتے رہیے اور اپنے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھاتے رہیے، اپنا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط کرتے رہیے۔